آج میں ایک کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سعادت حسن منٹو نام تو سنا ہوگا، اردو کے بڑے رائٹروں میں سے ایک رائٹر۔ انہیں کی ایک کہانی ہے جی آیا صاحب۔ عاصم جی آیا صاحب، لڑکا بھاگتا ہوا اپنے آقا کے پاس گیا۔ انسپکٹر صاحب نے کمبل سے منہ نکالا اور لڑکے پر خفا ہوتے ہوئے کہا، صاحب کے بچے، آج پھر یہاں سراہی اور گلاس رکھنا بھول گیا؟ ابھی لایا صاحب۔ کمرے میں سراہی اور گلاس رکھنے کے بعد وہ ابھی برتن صاف کرنے بیٹھا ہی تھا کہ آواز آئی، عاصم جی آیا صاحب، جاؤ پاس کے پارسی ہوٹل سے سوڈا واٹر لے کر کھاؤ جلدی، مجھے پیاس لگی ہے۔ قاسم بھاگتا ہوا گیا اور پانی کی بوتل لے آیا۔ اب تم جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور ہاں، برتن دھونے کے بعد میری بوٹ پالش بھی کر دینا۔ اب نیند اس کی آنکھوں میں سمٹتی چلی آ رہی تھی، پلکیں آپس میں ملی جا رہی تھی، لیکن ابھی برتنوں کو دھو کر اپنی جگہ پر رکھنا باقی تھا۔ باورچی خانے کی روشنی گل کرنے کے بعد قاسم باہر برآمدے میں اپنا بستر بچھایا اور لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ نیند اسے اپنی آغوش میں لے لے، اسے یاد آیا صاحب کے جوتے۔ ابھی وہ ایک جوتا ہی پالش کر پایا تھا کہ نیند کے غلبے نے اسے وہیں سلا دیا۔ سورج کی کرنیں اس مکان کے شیشوں پر نمودار ہوئی۔ قاسم کی کتاب حیات میں ایک اور پرمشقت باب کا اضافہ ہو گیا۔ قاسم جی آیا صاحب، دیکھو آج کچھ مہمان آئیں گے، ملاقاتی کمرے کی تصویروں، میزوں اور کرسیوں کو بھی صاف کرنا ہوگا، سمجھے؟ جی بہتر صاحب۔ 1.5 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد اس نے باورچی خانے کے سارے کام نپٹا لیے اور جھاڑن لے کر ملاقاتی کمرے کی صفائی کرنے لگا۔ ایک اسے خیال آیا، آج مہمان آ رہے ہیں، خدا معلوم کتنے برتن صاف کرنے پڑیں گے، اور نیند کمبخت ابھی سے ستا رہی ہے، آج رات مجھ سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی سوچتے وقت وہ میز پر رکھی چیزیں پوچھ رہا تھا، اسے قلمدان کے پاس ایک چاقو نظر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگا ہوا اپنی مالکن کے پاس گیا اور اپنی زخمی انگلی دکھا کر کہنے لگا، دیکھیے بی بی جی۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ بی بی جی میں تو میز صاف کر رہا تھا، چاقو سے ہاتھ جا لگا، اور ابھی تو ہنستا کیوں ہے؟ ادھر آ، کپڑا باندھ دوں گی۔ لیکن آج اتنا برتن کون دھوئے گا؟ قاسم اپنی فتح پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ 3-4 دنوں تک برتن صاف کرنے کی زحمت سے بچا رہا، لیکن جب زخم بھر آیا تو پھر سے وہی مشقت۔ قاسم صاحب کی جرابیں اور قمیضیں دھو لو۔ قاسم کمرے کا فرش کتنا بدنما ہو رہا ہے۔ قاسم شیشے کے گلاس کتنے چکنے ہو گئے ہیں، انہیں نمک سے صاف کرو۔ جی صاحب، جی بی بی، جی آیا صاحب۔ 5-6 روز اس قسم کے احکام سنتے گزر گئے۔ وہ کام کی زیادتی اور آرام کے قحط سے تنگ آ گیا۔ ہر روز اسے نصف شب سے تک کام کرنا پڑتا تھا اور صبح 4 بجے اٹھ جانا پڑتا تھا۔ ایک روز پھر میز صاف کرتے وقت اس کا ہاتھ خود بخود چاقو کی طرف بڑھ گیا اور اگلے لمحے اس کی انگلی سے خون بہہ رہا تھا۔ مالک اور اس کی بیوی بہت خفا ہوئے اور اسے رات کا کھانا بھی نہیں ملا، لیکن وہ اپنی ایجاد پر بہت خوش تھا۔ کیا ہوا؟ ایک وقت کی روٹی نہیں ملی، انگلی پر ایک معمولی سے زخم آ گیا، لیکن برتنوں کا انبار سے نجات تو مل گئی، سودا کچھ برا نہیں۔ چند دنوں بعد انگلی کا زخم ٹھیک ہو گیا اور پھر وہی کام کی بھرمار شروع ہو گئی۔ قاسم کا خیال آیا ایک بار پھر چاقو پر اپنی انگلی پھیر لے، لیکن میز سے چاقو اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک دن الماری صاف کرتے وقت اسے ایک بلیڈ نظر آیا۔ اس نے اسے انگلی پہ پھیر لیا۔ دھار باریک اور تیز تھی، انگلی میں دور تک دھنستی چلی گئی، جس سے بہت بڑا زخم بن گیا۔ اس نے بہت کوشش کی خون بند ہو جائے، مگر زخم کا منہ اتنا بڑا تھا کہ خون نہیں تھما۔ وہ گھبرایا ہوا مالکن کے پاس گیا۔ انسپکٹر کی بیوی نے جب تیسری بار اس کی انگلی زخمی دیکھی تو چپ چاپ کپڑا نکال کر باندھ دیا اور کہا، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ شام کو انسپکٹر نے آ کر حال سنا تو فوراً اسے گھر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ قاسم روتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ خیراتی اسپتال میں ایک نوخیز لڑکا لوہے کے پلنگ پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہا۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کے ہاتھ کا معائنہ کیا اور افسردہ لہجے میں اپنے ساتھی ڈاکٹر سے کہا، اس کی جان بچانے کے لیے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ پلنگ کے سرہانے ایک کلپ بورڈ پر لکھا ہوا تھا، نام محمد قاسم، ولد عبد الرحمن مرحوم، عمر 10 سال۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، چونکہ ہم اس طرح کی چیزیں لے کر کے آتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔